ایک جمہوری ایکٹیویٹی الیکشنز، اس میں انہوں نے اپنی حکومتی مشینری کو غیر قانونی طور پہ استعمال کیا. اسی طرح جو حلیم عادل شیخ ہیں، جو کہ گاہے بگاہے سندھ اسمبلی میں سندھ حکومت کی کرپشنز کی داستانیں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ غریبوں کی پینشن فنڈز، جو کہ وہاں کے چیف منسٹر کے آبائی علاقے دادو میں ایک ہی خاندان کے لوگ 80 خاندان لوگوں کے اکاؤنٹس میں پائے گئے. اسی طرح انہوں نے جو پورا ایک کرپشن کا اور ایک اکڑا پروری کا، ایک ڈھونس کا ایک کلچر سندھ میں بنایا ہوا ہے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے کئی دہائیوں میں حکومت ہونے کے باوجود سندھ کی جو حالت زار ہے وہ ایک عبرت کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے. اسپتالوں کی حالت دیکھیں، پینے کے پانی کے انتظامات دیکھیں، لا اینڈ آرڈر دیکھیں. سب سے بڑی چیز جان و مال محفوظ نہیں ہے، بیکاز ایک غنڈہ گردی ہے جس میں کہ جو عوامی نمائندے ہیں حلیم عادل شیخ جیسے، ان کو بھی سپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے. حلیم عادل شیخ جو کہ ایک پہلے بھی ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں، اس وقت ان کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا، لیکن جب سے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں اور جس طرح سے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں سندھ حکومت کی کرپشن کو، تو ان پہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک بدترین اگزامپل ہے. آصف علی زرداری صاحب بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میرے دور میں کوئی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. یہ تو آپ کے اپنے صوبے میں آپ نے پولیٹیکل پرزنر بنایا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اسٹے آرڈرز کو آپ کو پرواہ نہیں. حکومت سندھ ایک خاص مخصوص طبقے کے لیے لگی ہوئی ہے. سندھ کے عوام بالخصوص جو دیہی علاقے ہیں وہ آج بھی ایک قسم کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو نہ تو جمہوریت کے ثمرات ملے ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کے جس میں کہ روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کیا گیا تھا، نہ اس کے کوئی ثمرات نظر دیکھنے میں ملتے ہیں. حلیم عادل شیخ کو اس لیے بھی انہوں نے وکٹمائز کیا، اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ایک نڈر آدمی ہے، عمران خان کا سپاہی ہے، وہ ڈر ہی نہیں سکتا. سینٹ انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی بھی ایک بھونڈی کوشش ہے، کیونکہ سینٹ انتخابات آ رہے ہیں. ایک طرح وہ پیسوں کی سیاست جو کہ جس کی بات گزشت ہمیں سنائی دے رہی ہے، جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اپنی جیت کے وہ دعوے کر رہے ہیں. ان کے وکیل سپریم کورٹ میں سیکرٹ بیلٹ کی صفات بیان کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو کے دستخط شدہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو انہوں نے آج یہ کہہ کر کہ ووٹ سیکرٹ ہونا چاہیے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کے سائن کیے ہوئے اس معاہدے چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. یہ ساری باتیں اس بات کا نشاندہی کرتی ہیں جس کا کہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. سیاست شروع ہی اسی سے کی اور آج تک اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک اس ملک میں پیسے کی سیاست چلے گی، لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں گے، بیچے جائیں گے، ووٹ خریدے جائیں گے، بیچے جائیں گے، نہ ہماری جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے، نہ ہماری معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، اور نہ ہماری پوری سوسائٹی کی جو اخلاقیات ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ایک ایسا ماحول، ایک ایسا کلچر جس میں کہ پیسہ اور ڈھونس، غنڈہ گردی، دہشت کے ذریعے سے سیاست ہو، وہ جمہوریت نہیں کہلا سکتی. ہماری حکومت پوری طرح اس پہ
مضبوط کھڑی ہے اپنے اس اخلاقی بنیاد پہ کہ اگر ہم نے جمہوریت کے اصل ثمرات دیکھنے ہیں تو ہمیں چیزوں کو شفاف بنانا ہوگا، ہمیں چیزوں کو کھلا کرنا ہوگا، کیونکہ اسی سے وہ لوگ جو کہ پیسے کی زور پہ آتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آتے ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے، وہ نہیں آ سکیں گے، اور عام لوگ جو کہ قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے، اور خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن جس میں کہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف وہ واحد حکومت ہے جس نے کہ 2018 کے الیکشنز میں جن ایم پی ایز نے ووٹ بیچے تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. کوئی اور جماعت اس کا ثبوت نہیں دے سکتی ہے کہ انہوں نے عملی طور پہ، سو ہم جو کہہ رہے ہیں ہم نے عمل بھی اس پہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ ہماری جو حکومت تھی وہ بڑے کم ووٹوں پہ تھی خیبر پختونخوا میں 2013 سے 18 تک، لیکن وہ اخلاقی جواز، وہ اخلاقی بنیاد جس پہ کہ ہم کھڑے ہیں اس کو ہماری ہی پارٹی عمران خان ہی اس ملک کے سیاسی کلچر کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے عملی اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہی، اور افسوس کی بات کیا ہے کہ انہی لوگوں کو وکیل بنایا جا رہا ہے جن کا ایک امیج ہے، لیکن وہ امیج تار تار ہو جاتا ہے جب آپ ایک ایسی پوزیشن یا ایک اصول پہ یا ایک ایسی منطق پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ جس کا کہ نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی اس کا ایسی منطق بنتی ہے جس سے کہ وہ اپنے آرگومنٹس میں کوئی وزن لا سکیں. شفافیت کے خلاف کون ہوگا؟ اس وقت شفافیت اور تاریکی کے درمیان چوائس کرنی ہے. وہ لوگ جو کہ تاریک اندھیروں میں فیصلے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ دن کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں، جس کی کہ لیڈرشپ سربراہی عمران خان کر رہے ہیں. اور یہ جو تاریک کوریڈورز ہیں جس میں کہ پیسہ، دھوس، سازش، اس قسم کی چیزوں پہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں پی ڈی ایم، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. ایسی سیاست کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ہم ایک بار پھر سندھ حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قانون جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے، قانون کا احترام. ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ان کو فوری طور پر رہا کریں، اور جو بھی جس طرح سے ان کے ساتھ ایک غیر قانونی، جو کہ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ، جو کہ ایک پبلک کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جس طرح کے ٹیررسٹ کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بالکل کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ہم آج اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائیں گے اور ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں گے کہ جو ظلم، جو تشدد ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی قطعی نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ بتا دیں کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کس طرح شاید اپوزیشن جو ہے اپنے اپوزیشن لیڈر چھڑانا چاہتی ہے، اس بات کوئی بارگین تو نہیں اس کے اوپر چل رہی کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی اندر ہے، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی اندر ہے، اور سابق اپوزیشن لیڈر جو ہے خورشید شاہ وہ بھی اندر ہے، کہیں یہ سودے بازی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں جی، ہم تو نہ سودا بازی کرنے والے ہیں. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ہم تو سیاست میں وہ والا کلچر لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں کہ چیزیں سامنے ہوں، اصولوں کی بنیاد پہ ہوں، اور اگر کسی بھی ممبر پارلیمنٹ سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، کسی کا بھی ہو،
اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ اثاثے بنائے ہیں، یہ کیسے بنائے ہیں، جو کہ مجھ سے اور آپ سے سب انکم ٹیکس والے پوچھتے ہیں، تو کیوں یہ جمہوریت اور یہ سیاست کی آڑ میں چھپ کر بجائے جوابات دینے کے یہ پولیٹیکل اس کی بات کرتے ہیں؟ تو ہم تو کوئی بھی سودا بازی لے دے نہیں کریں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کہ اس پورے جمہوریت کو اپنے تسلط میں رکھا ہوا ہے، اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اور جس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں وہ اس سے ہمیں بالکل اتفاق نہیں ہے. اور یہ حلیم عادل شیخ یہ نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ہم اس پہ کوئی ان پہ نیگوسیشن کریں گے. سر ضمنی انتخابات ہوئے، آج جمہوریت کا پہلا ہم داغدار ہے، غیر جمہوری جو قوتیں ہیں وہ شادیانے بجا رہی ہوں گی کہ جتنے ضمنی انتخابات ہوئے، مرڈرز بھی ہوئے، ہر جگہ سے شور و غوغا ہے دھاندلی کا. یہ فرمائیے گا کہ اس سچویشن کو کیسے ڈیفیوز کرے گی حکومت اپوزیشن کے ساتھ؟ اور نمبر 2، بطور جمہوری پرسن آپ یہ بات بھی اپنے حلقہ میں اٹھائیں گے کہ جتنے لوگ اسیر ہیں ان کو پیرول پہ لایا جائے اور سینٹ میں ان سے ووٹ کاسٹ کروانے کا ان کا حق جو ہے ان کو دیا جائے؟ تھینک یو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز کا ذکر کیا. یہ وہ سیٹس تھیں جو کہ پہلے اپوزیشن پارٹیز کے پاس تھیں، ماں سوائے نوشہرہ کے. ان نتائج میں جس طرح سے بھی الیکشن ہوئے اپنے اپنے صوبوں میں، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو ایون جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ان کے سامنے ان کی اس کے مطابق انسٹرکشنز کے مطابق وہ ایکٹ کرتی ہے. اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکا میں ہوا، کل میں وہاں پہ گیا بھی تھا، اس فیملی کے وہ نوجوان جو کہ اس کی نوجوان بیوہ، اس کی ماں، اس کے خاندان، بھائی کو جو دیکھا تو دل خون کے آنسو رویا. کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے، الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں، سیٹیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن انسانی جان واپس نہیں آتی ہے. اس قسم کا کلچر یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی، چاہے وہ فیصل آباد ہو، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو، یہ بات الیکشنز یا نہ، یہ ایک غیر جمہوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے. یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو دھونس اور طاقت کے ذریعے، لالچ کے ذریعے وہ انتخابات کے نتائج کو متاثر کرے. پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، ہماری ایک جدوجہد ہے، اور جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ہم نے اس کو منوان مانا. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو الیکشن آپ جیتیں وہ ٹھیک ہے اور جو نہ جیتیں وہ دھاندلی ہے. ہم نے تو نہیں کہا ڈسکا میں ہم ہار گئے، سندھ میں ہم ہار گئے، ہم نے تو نہیں کہا. ڈسکا میں ہار گئی جی نہیں، ڈسکا میں ابھی تو نتائج ہی نہیں آئے تو کیسے ہار گئے؟ نہیں، میں نے ڈسکا نہیں، وزیر آباد کا کہہ رہا ہوں، وزیر آباد. تو ہم نے کیا کیا وہاں پہ؟ ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے جہاں سے ہم الیکشن مثلا وزیر آباد میں ہم 30,000 ووٹ سے ہارے تھے، ادھر جو ہے تو ہم نے 3,000 ووٹ سے شکست کھائی ہے. تو مطلب ہے کہ ہمارا جو مارجن ہے وہ تو بہتر ہوا ہے. اسی طرح ڈسکا میں پہلے انہوں نے ڈبل تقریباً تعداد سے وہ جیتے تھے، اس وقت کے جو ابھی تک کے نتائج ہیں اس میں ہمارا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے. تو یہ تشدد پاکستان تحریک انصاف کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ اس کے کلچر ہی میں نہیں ہے تشدد. جبکہ جو دوسری پارٹیز ہیں انہوں نے تو پالے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ انہی لوگوں کی سرپرستی میں اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، اپنی سیاست بھی کرتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، الیکشن بھی لڑواتے ہیں. تو ہم تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی وائلنس ہو. بالکل یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک عادل عباسی اینکر کے شو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب لوگ، یہ کوئی 20 جنوری کی بات ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب بندوق کی نوک پہ الیکشن ہوگا. انہوں نے ثابت کر دیا، یہ ہوا. ایسے کلچر کو ہم
मुस्तरद करते हैं और किसी भी जमहूरी एक्सरसाइज में हम नहीं चाहते। हमारा खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में पुरअमन इलेक्शन हुए, हमारे इवन नौशहरा में इलेक्शन हुए। ये पंजाब में जो कल्चर इन्होंने क्रिएट किए ये दहाइयों के इक्तदार में, वो ये कल्चर है और वो कल्चर तब्दील होते होते टाइम लगेगा, लेकिन जो तब्दील करने वाले हैं, जो इमरान खान की लीडरशिप में इस वक्त चल रहे हैं, वो इंशाअल्लाह पूरी इस्तिकामत के साथ इस कल्चर को तब्दील करेंगे। और इंशाअल्लाह इसीलिए हमने यही कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही कहा कि अगर इलेक्शंस को अगर आपने शफाफ बनाना है सेनेट में, तो वो आजकल आपको देखा है कि जो हमारी पोजीशन है, जनरल इलेक्शंस को भी गैर मुतनाज़ा बनाना, ये भी हमारा अव्वलीन टारगेट है। और इसी के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हम इंट्रोड्यूस कराने की बात कर रहे हैं कि वो वेरीफाई भी कर सकें, पेपर ट्रेल भी उसका होगा और कोई इलेक्शन पे उंगली ना उठा सके। तो इससे बड़ी जमहूरियत की क्या खिदमत हो सकती है, लेकिन इसकी भी ये मुखालिफत करेंगे बिकॉज ये शफाफ सिस्टम इनको सूट नहीं करता। ये माहिर हैं इलेक्शनों को, इलेक्शंस आप भी जानते हैं कि एक पूरी एक साइंस है जिसको इसने बना दिया, और मुल्कों में कोई साइंस नहीं है कि जिसका जो दिल चाहता है उसको वोट करता है। इन्होंने इसको साइंस बना दिया है, एक आर्ट बना दिया है कि जी किस तरह से आप किस तरह से खेल सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस से। इसी वजह से हमारी पार्लियामेंट, शायद हमारी जमहूरियत ना जड़ पकड़ सकी है और ना वो आवाम की वो खिदमत कर सकी है जिसके लिए कि उनको इलेक्ट किया जाता है। असीर अराकीन को वोट के हवाले से सेनेट में जो होने जा रहे हैं, देखें इसके रिस्पेक्टिव बिल्कुल हम चाहते हैं, रिस्पेक्टिव जो भी स्पीकर्स हैं, चेयरमैन हैं, जो भी हैं, वो उसका फैसला करेंगे और इसमें जो भी कानूनी उनकी वो है तो चाहेंगे कि सब वोट करें। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक पार्टी है या एक ग्रुप है या एक पीडीएम है या पूरी अपोजिशन है, उनकी अगर लोग कम हैं और फिर भी वो जीतने की बातें कर रहे हैं, तो पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज के जोर पे कर रहे हैं। जाहिर है कि पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें सब देखनी होगी। शबीर खान साहब, जो इस वक्त जो माजी में देखने में आया कि जो भी हुक्मरान जमात होती है वही जिंदगी इंतखाब में ज्यादातर सीटों पर इलेक्शन जीतती है। बिल्कुल पार्टी जो है अब यहाँ पे NM 45 जीती, 10 का इलेक्शन मुतनाज़ा है, मुशर्रफ की सीट आप हार गए, बाकी सीटें भी आप लोग नहीं निकाल सके। आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात को महंगाई जैसे इशूज या दीगर इशूज उनकी वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा? सेकंड, डस्का की आपने बात की, डस्का की जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें आप लोगों का क्या स्टांस है? क्या वहां पर रीपोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूं कि ये एजाज हमारा है, जिस तरह के हमने कहा माजी में होता रहा कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास एडवांटेजेस होते हैं, असर रसूख होता है और उसके जरिए वो मैनेज करते हैं अपने इलेक्शंस को। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जिधर भी हमने सीटें हारे हैं वहां पे हमारी हुकूमत है, लेकिन सीटें हारी नहीं है उस लिहाज से। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा जो रिकवर किया हमने मार्जिन, जो कि पहले डबल होता था, वो अब बहुत ही थिन रह गया है। तो अवाम, देखें आप अवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो हमेशा एक अच्छा फैसला करते हैं और एक दूरस्थ फैसला करते हैं। महंगाई है, कम भी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए, इससे सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन हमने कोई ऐसी इलेक्शन कमीशन को हमने इंडिपेंडेंट बिल्कुल किया हुआ है, जो इसको होना भी चाहिए और वो है भी। और जो आपने भी गुज़श्ते दिनों की जो आपने प्रोसीडिंग्स देखी होंगी, हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं जो कि माजी की हुकूमतों ने उनको मफलूज कर दिया था। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि यही जाहिर होता है कि आप जब जूं इस किस्म के काम नहीं करेंगे जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी हुकूमत में होते हुए वो इलेक्शन हारती है, तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव शो करती है चीज कि जी हमने गलत तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्शंस को वो नहीं किया, असरअंदाज नहीं हुए। शुक्रिया साहब, ये जो आपने किया आपको पता था कि ये इलेक्शन जो है ना ये मुतनाज़ा होने वाला है, क्योंकि अपने बकौल आपके उन्होंने कहा 20 जनवरी को
शायद खाकान साहब ने कि बंदूक की नोक पे होगा। क्या ये पंजाब हुकूमत की और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नायाबी नहीं है कि सरेआम वो फायरिंग करके बंदे मार के चले गए, बंदा भी गिरफ्तार नहीं हो सका? नहीं, बंदा तो गिरफ्तार हो गया। तो बड़े दिन बाद देखें, बड़े दिन क्या, अभी 3 दिन तो हुए हैं। देखें जी, हलीम आदल शेख साहब के बतौर हुकूमत सिंध के, उनके नाम पे कोई वहाँ प्रॉपर्टी कोई चीज नहीं है। वो वहाँ क्या लेने गए छुड़ाने के लिए? क्या उनका अपना था या किसी रिश्तेदार या अजीज का था? उनके नाम पे बतौर हुकूमत सिंध के कोई स्टे नहीं है। तो क्या ये सच है या इसमें? देखें, गलत काम कोई भी करे हमें उसमें एतराज नहीं है। हम कहते हैं कि जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं। एक तशद्दुद और इस किस्म की चीजों से काम बिगड़ता है, उससे जाहिर ये होता है कि आपकी असल चीज कानून की हुक्मरानी नहीं है। और लास्ट चीज जो एक्सपेक्ट करूंगा मैं सिंध हुकूमत से वो है कि वो कानून की रिस्पेक्ट करे। जी, स्टेशन के बारे में कोई एक्शन ले रहे हैं कि नहीं? देखिए, जहां तक कि डस्का का ताल्लुक है, देखिए ये तो बड़ी बदकिस्मती होती है, मर्डर नहीं होने चाहिए। और खास तौर पे मैंने जिस तरह जिक्र किया कि कल मैं वहां पे गया भी था फैमिली के पास, इस किस्म के वाकयात को ये तो नहीं होना चाहिए, ये हो गए। और इसमें आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लीडर जो कि खासा तजुर्बा रखते हैं, महारत रखते हैं इन कामों में, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये सारे जो लोग वहां पे थे, तो इसकी तो अब तहकीकात तो होगी ना कि इसके क्या मुहर्रिकात क्या थे और इसमें क्या कौन लोग थे जो कि इस ऐसे हालात क्रिएट किए जिससे कि इस किस्म के वाकयात हुए। और जहां तक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, लेकिन जब जिस इलाके में इलेक्शन होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती हैं, इंप्लीमेंट करना होता है अपने इलेक्शन को। तो इसलिए इस पर अब तहकीकात जो कि कल शुरू हो रही है। देखें, ये तो इंतजामी फैसले हैं जो कि जाहिर है कि सिंध हुकूमत और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे मेंबर्स हैं, और जाहिर है कि उनकी वो अपना ये इख्तियार रखते हैं कि वो ये रिक्वेस्ट कर सकें। उस पर अमल दरामद अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से माजी में भी सिंध हुकूमत, ये लोग असल में इनकी हमेशा यही तरीका रहा है कि ये अपने पसंद के लोग ऐसे ऐसे इदारों पे बिठाते हैं जिसकी वजह से ये इदारे मफलूज हुए हैं। बिकॉज अगर कुछ भी नहीं लिखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की नाअहलियां मंजर आम पर लाने के लिए हलीम आदल शेख को सजा दी जा रही है। हलीम आदल शेख के फार्म हाउस को स्टे ऑर्डर को बलाए ताकत